السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے 19 صورتوں پر مشتمل حفظ و ناظرہ کورس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 19 صورتیں ہیں، ان 19 صورتوں کو اگر آپ حفظ کرنا چاہیں تو حفظ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان 19 صورتوں کو ناظرہ کے طور پر پڑھنا چاہیں، یعنی اوپر سے دیکھ کر یاد کرنا چاہیں، تو ناظرہ کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 19 صورتوں پر مشتمل اس کورس کی یہ کلاس نمبر 1 ہے، اور کلاس نمبر 1 میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک پڑھیں گے۔ یہاں سے سبق شروع کریں گے اور یہاں تک سبق کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بھی پڑھیے گا۔ یہاں پر سورت کا نام لکھا ہے سورۃ یاسین مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر سین کے اوپر مد ہے، اور یہ مد یہاں پر مد لازم کی علامت کے طور پر ہے، اس لیے اسے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے یاسین یاسین یاسین، 4 مرتبہ۔ اب اس آیت کو پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم والقرآن الحکیم، 4 مرتبہ۔ اب اس آیت کو پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ نون مشدد ہے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اس لفظ پر جب آپ وقف کریں تو آخر میں جو نون ہے اسے ساکن کر دیں گے، لیکن خیال رکھیے گا کہ اس نون ساکن پر قلقلہ نہ ہو، یعنی اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے مرسلین مرسلین، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے ہی نون پر پہنچیں تو آواز کو ختم کر دیں گے، جیسے مرسلین مرسلین، تو اسی طرح پڑھیے گا۔ اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین انک لمن المرسلین، 4 مرتبہ۔ اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، اور یہاں پر دیکھیں یہ ہے سین۔ سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے مس مس مس، اور اس لفظ پر جب وقف کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آخر میں میم ہے، میم کے نیچے 2 زیر ہیں، لیکن جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو میم کے نیچے جو 2 زیر ہیں انہیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ میم کو ساکن کر دیں گے۔ اور خیال رکھیے گا کہ جب میم کو پڑھا جائے تو میم پر قلقلہ نہ ہو، بلکہ جیسے ہی میم پر پہنچیں تو آواز کو ختم کر دیجیے گا، جیسے مستقیم مستقیم۔ اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم، 4 مرتبہ۔ اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ یہاں پر دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، اس نون ساکن میں اخفاء کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر غنہ اس طرح سے کریں گے کہ زبان تالو سے نہ لگے،
جب زبان تالو سے ہٹا کر غنہ کریں گے تو غنہ اخفا کے قاعدے کے مطابق درست ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، انہیں ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اس آیت کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، جیسے تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم، 4 مرتبہ۔ اب یہاں سے اس آیت کو شروع کریں گے اور یہاں تک اس آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں یہ ہے نون ساکن، اس نون ساکن میں اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے، اس نون ساکن میں بھی اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ان دونوں جگہوں پر جو غنہ کریں گے وہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ زبان تالو سے لگا کر غنہ کریں، بلکہ زبان تالو سے ہٹا کر غنہ کریں گے تو اخفا کے قاعدے کے مطابق غنہ درست ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں اور یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں، ان دونوں میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب میں اس پوری آیت کو 3 مرتبہ پڑھوں گا اور اس کے بعد 4 مرتبہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے سانس اندر کی طرف کھینچ لیجیے گا۔ جب آپ سانس اندر کی طرف کھینچ کر پڑھیں گے تو آپ اس آیت کو بڑی آسانی سے ایک ہی سانس میں پڑھ سکیں گے، لیکن اگر سانس اندر کی طرف کھینچے بغیر آپ نے اس آیت کو پڑھا تو تجوید کے قواعد کے مطابق پوری آیت کو ایک ہی سانس میں آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے سانس اندر کی طرف کھینچیے گا اور پھر پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اب آپ پڑھنا شروع کیجیے اور 4 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب اس مکمل سبق کو 1 مرتبہ میں پڑھوں گا۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہاں سے یہاں تک سبق کو اتنی مرتبہ پڑھ لیجیے گا کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔